بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فیصل عباسی حاضر خدمت ہے۔ سب سے پہلے تو میں ان تمام لوگوں کا مشکور ہوں جنہوں نے میرے دادا جان کی رحلت پہ تعزیت کی، مجھے فون کیے، میرے گھر آئے، اور دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کے درجات بلند کرے۔ آپ سب دوستوں کا، سب مہربانوں کا بہت شکریہ۔ دوسری اسی ہفتے میں جو افسوسناک ڈیولپمنٹ ہوئی وہ یہ تھی کہ ہماری کولیگ مشل بخاری صاحبہ، ہمارے بہت عزیز دوست امیر عباس صاحب کی اہلیہ اس دار فانی سے کوچ کر گئیں، اور یہ صدمہ بہت گہرا ہے، اور بالخصوص امیر عباس صاحب کے لیے یہ بہت گہرا ہے۔ میری رات ان سے بات ہوئی تو ایک لفظ، ایک جملہ جو امیر عباس صاحب نے بولا، یقین مانیے کہ اس کے بعد مجھے پھر نیند نہیں آئی، اور امیر صاحب نے کہا کہ مجھے توڑ گئی۔ تو یقینی طور پہ یہ بہت خوشائند بات ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ زوجہ کے جانے کے بعد ایک خاوند آج کے دور میں اپنی اہلیہ کے بارے میں اتنا رنجیدہ بھی ہے، اور پھر اتنے دعائیہ کلمات بھی ادا کر رہا ہے، اور ایک جو حق ہے کسی کو رخصت کرنے کا یا کسی کی تدفین کرنے کا، وہ امیر عباس نے بخوبی ادا کیا ہے۔ میری اس ویلاگ کے آغاز میں یہ بھی دعا ہے کہ اللہ رب العزت مشل صاحبہ کے درجات بلند کرے، امیر عباس صاحب کو صبر جمیل عطا فرمائے، ان کے اہل خانہ کو، دیگر لواحقین کو صبر عطا فرمائے۔ پچھلے 5-7 دنوں میں کیونکہ میں مصروف تھا، وجہ آپ کو بتا دی، تو اس دوران بہت کچھ ہوا، لیکن خوشائند بات یہ ہے کہ لوگوں کی نبض جاننے کا موقع ملا، عام لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ انٹریکشن ہوا۔ ایک اسکول ٹیچر، ایک کلرک، کھیتوں میں کام کرنے والا، ایک ڈرائیور، ایک ریڑھی بان، ایک دہاڑی دار مزدور، یہ لوگ اس وقت کیا سوچ رہے ہیں اور ان کی اب اپروچ کیا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ کچھ پڑھا لکھا طبقہ، کچھ گیزٹڈ آفیسر، سرکاری ملازمین، یہ ملک کے حالات پر کیا سوچ رہے ہیں، کیونکہ ہم لوگ جب بھی جاتے ہیں کسی بھی گیدرنگ میں یا کسی بھی پبلک پلیس پہ، تو لوگوں کے ساتھ جب گفت و شنید ہوتی ہے تو مجھے یقین ہے کہ ہم سبھی صحافیوں سے اور سبھی اینکر سے آج کل جو سوال پوچھا جا رہا ہے وہ یہی ہے کہ کیا بنے گا پاکستان کا۔ ایک کامن جو میں نے آبزرویشن میری، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ لوگ یہ کہتے ہیں، لوگوں کو اب شاید یہ سروکار بہت کم ہو گیا ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ بہت پاپولر لیڈر ہیں، یا وہ عمران خان کے بہت زیادہ اب معترف نہیں رہے، یا معتمد عمران خان ان کے لیے نہیں رہے۔ لوگوں کا سینٹیمنٹ آہستہ آہستہ اب یہ بدلتا جا رہا ہے۔ لوگ شاید ایک ہی صف میں کھڑا کرنا شروع ہو گئے ہیں آصف زرداری کو، نواز شریف کو، شہباز شریف کو، مولانا فضل الرحمان کو، اور عمران خان کو۔ لوگوں کا بھی لیسٹ کنسرن ہے کہ عمران خان کا کیا بنے گا، عمران خان گرفتار ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اہل ہی رہیں گے یا نااہل ہو جائیں گے۔ لوگوں کا جو سب سے زیادہ اٹموسٹ کنسرن ہے جس پہ وہ بات کر رہے ہیں، وہ یہی ہے کہ پاکستان کا کیا بنے گا، پاکستان کے لوگوں کا کیا بنے گا، اور قوت خرید انتہائی کم ہو چکی ہے۔ یقین مانیے کہ ایسے کچھ مجھے اطلاعات ملیں اپنے گاؤں سے، اپنے علاقے سے، کہ ایسے سفید پوش لوگ ہیں کہ جن کے گھروں میں فاقے کی نوبت تک آ گئی ہے، لیکن شاید وہ اپنا بھرم رکھتے ہیں، بولتے نہیں ہیں۔ حالات اس حد تک خراب ہو چکے ہیں، اور یہ صرف میرے گاؤں یا میرے علاقے کی کہانی نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کی کہانی ہے۔ اور پاکستان کا وہ رورل بیلٹ، وہ دیہی علاقہ جو سب سے زیادہ ووٹ بھی دیتا ہے، اس میں بھی حالات اس حد تک خراب ہو چکے ہیں۔ یہ تو کچھ ان علاقوں میں گیا جو ریمیٹنس بیس ہیں، جہاں پہ سرکاری ملازمین زیادہ ہیں، لیکن اگر ہم پاکستان کے سیلاب زدہ علاقوں کی بات کریں، وہ لوگ تو ویسے ہی سیلاب کی وجہ سے جن کا گھر تباہ ہو گیا، جن کے مال مویشی پانی میں بہہ گئے، 25-30 سال ویسے ہی وہ پیچھے جا چکے تھے، اور اوپر سے اس مہنگائی کا افریت، اس نے لوگوں کا جینا، دو بھر تو چھوٹا لفظ ہے، اب جینا دشوار بھی چھوٹا لفظ ہے، جینے کا حق ہی چھین لیا ہے۔ اور اب یہ مہنگائی اور یہ سیاسی مہاجرائی، لوگ کہتے ہیں کہ ایسے سوال پوچھ رہی ہے جس کا جواب نہیں ملتا۔ ایسے سوال آج کل ہم پوچھ رہے ہیں، ہم سے پوچھے جا رہے ہیں، یا ایسے سوال ہمارے سامنے آتے ہیں کہ جن کا جواب ہمیں نہیں ملتا ہے۔ یہ لوگوں کی حالات ہیں۔ لوگ یقین مانیے کہ اب تو گاؤں دیہات سے جو بچیاں ہیں وہ بڑے شہروں کا رخ کر رہی ہیں کہ ہمیں کوئی کام مل جائے اور ہمارے گھر کے حالات کچھ بہتر ہو جائیں، ہم گھر کو سپورٹ کر سکیں۔ پہلے بچے آتے تھے، لڑکے آتے تھے شہروں میں مزدوری کرنے، لیکن اب شہروں میں بھی مزدوری نہیں ہے۔
آئے دن آپ دیکھتے ہیں خبر یہ آتی ہے کہ فلاں کمپنی نے، فلاں گاڑی بنانے والی کمپنی نے، فلاں ٹریکٹر بنانے والی کمپنی نے اپنی جو پروڈکشن ہے، پیداوار ہے، اس کو بند کر دیا ہے۔ یہ صرف ایک خبر کی حد تک نہیں ہوتا کہ جب ایک مل یا ایک فیکٹری اپنی پروڈکشن بند کرتی ہے تو کئی 100 گھرانے ہوتے ہیں جو جن کا رزق وہاں سے جا رہا ہوتا ہے۔ یہ بڑے عجیب و غریب حالات ہیں۔ یہ ایک عمومی تاثر ہے جو آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں، اور لوگ پھر یہ پوچھتے ہیں کہ ہم ڈیفالٹ کر جائیں گے۔ لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ڈالر کہاں سے آئیں گے۔ لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ کیا جلد انتخابات ہو جائیں تو ہمارے حالات بہتر ہو جائیں گے، اور ان سب سوالوں کا جواب ہمارے پاس بھی نہیں ہے۔ یقین مانیے کہ ہم بھی کوئی امید، کوئی دلاسا دینے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ لوگوں کے بارے میں ایک رائے جو بنا دی گئی ہے اداروں کو لے کے، وہ بھی کوئی اتنی مثبت نہیں ہے۔ اس بارے میں بھی لوگ اب مثبت رائے نہیں رکھتے ہیں۔ یہ آج کی اگر آپ خبر دیکھیں جو بیورو آف اسٹیٹسٹکس ہے یا وفاقی ادارہ شماریات ہے، جو شمار کرتا ہے مختلف قیمتوں کو، مختلف اینٹیٹیز کو، ان کی کہ کتنی کسی قیمت میں ٹماٹر ہے، آلو ہے، پیاز ہے، اس کی قیمت میں، یہ ڈے ٹو ڈے کمپیریزن کرتے ہیں، پھر ہفتہ وار ان کا آتا ہے، پھر ان کا منتھلی آتا ہے، پھر کوارٹرلی آتا ہے، پھر اینولی آتا ہے۔ تو ان کی ایک رپورٹ سامنے آئی ہے جو 30% تک جو رواں ہفتے ہے وہ مہنگائی پہنچ چکی ہے۔ ہفتہ بہ ہفتہ 1% اضافہ ہوا ہے۔ آپ دیکھ لیں بڑے شہروں کی بات ہے، پیاز کی قیمت 200 روپے سے کم نہیں آ رہی کلو سے پچھلے 6 مہینوں سے۔ مرغی کا گوشت ہے، اس کی قیمت آپ دیکھ لیں۔ آٹا جو بنیادی ضرورت ہے، کہیں 2600 کا 20 کلو کا تھیلا مل رہا ہے، کہیں 3000 کا مل رہا ہے، کوئی ریٹ بھی نہیں ہے، جس کا جو جی چاہتا ہے وہ ریٹ بھی لگا رہا ہے۔ سو یہ حالات پاکستان کے اس وقت بن چکے ہیں۔ آج پاکستان کے جو کمرشل بینک ہیں ان کے پاس ڈالر زیادہ ہیں، اور پاکستان کا جو سینٹرل یا مرکزی بینک ہے یا اسٹیٹ بینک جس کو ہم بولتے ہیں، اس کے پاس ڈالر کم ہیں، پچھلے 8 سال کی کم ترین سطح پہ آ چکے ہیں۔ وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے جی اگلے 3 روز میں IMF کا وفد آ جائے گا۔ وہ وفد آ جائے گا لیکن وہ کیا کرے گا؟ اب کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے، اور پھر کوئی طفل تسلی ہی صحیح وہی عوام کے سامنے رکھ دی جائے۔ وفاقی حکومت بتا دے آ کے کہ ان کے پاس ایکشن پلان کیا ہے۔ اگر ہم مفتاح اسماعیل صاحب کی بات کریں تو وہ اس رنج سے نہیں نکلتے کہ ان سے وزارت لے لی گئی ہے۔ اسحاق ڈار صاحب کی بات کریں تو وہ ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ کہاں سے فائنینس کو مینیج کرنا ہے اور لوگوں کو کیا بتانا ہے۔ یہ لوگوں کے حالات ہو چکے ہیں، اور لوگ اس وقت مایوس ہیں، نا امید ہیں۔ ہمارے پاس جو خبریں آ رہی ہیں، ہمارے پاس جو معیشت کے اعداد و شمار آ رہے ہیں، وہ کسی صورت حوصلہ افزا نہیں ہیں۔ میں شاید مایوسی پھیلانے کی بات تو نہیں کر رہا، لیکن کیا کروں کہ یہ حقائق ہیں۔ جب میں بات کر رہا ہوں تو پھر مایوسی خود بخود پھیل رہی ہے۔ لیکن اب اگر اس کے ساتھ سیاست کی بات کریں، آج اگر جلد انتخابات ہو بھی جائیں، عمران خان اقتدار میں آ بھی جائیں، کیا کلیہ ہے، کیا حل ہے عالی جناب کے پاس کہ وہ اس دلدل سے نکالیں گے؟ ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں، اور اب تو یہاں تک نوبت آ چکی ہے کہ ایک دوسرے کے پولیگرافک ٹیسٹ کروانے کی باتیں کر رہے ہیں یہ سیاستدان، کہ کون جھوٹ بول رہا ہے اور کون سچ بول رہا ہے۔ اس کی خبر تو ہمیں ہے کہ کون کتنا سچ بول رہا ہے اور کون کتنا جھوٹ بول رہا ہے، لیکن یہ جو معاملات اس وقت چل نکلے ہیں، کسی نہ کسی کو اس آگ پہ پانی چھڑکنا ہوگا، ورنہ یہ آگ طول و عرض پہ پھیلتی جا رہی ہے، اور پاکستان کے اکابرین کو اس معاملے پر سوچنا ہوگا۔ ہمیں ان دوستوں کو جو کسی بہانے ہم سے ناراض ہوں گے، ان کے تحفظات ہوں گے، ان کو منانا ہوگا، کہیں نہ کہیں سے کوئی مدد آئے گی تو نظام چلے گا، ورنہ یہ حالات کسی صورت بھی مؤثر نہیں ہیں، سازگار نہیں ہیں۔ لوگ یہی پوچھ رہے ہیں کہ پاکستان کا کیا بنے گا۔ فیصل عباسی کو اجازت دیجیے۔